بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو انسان صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اسے ہر طرح کے فائدے ملتے ہیں۔ دنیا کے فائدے، اس کے جسم کا فائدہ، اس کے دماغ کا فائدہ، روحانی فائدے، جسمانی فائدے، ہر طرح کے فائدے اسے ملتے ہیں، اور آخرت کے فائدے تو ضرور ہی ملیں گے۔ کچھ ایسے فائدے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اپنی امت کے لیے بیان فرمائے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز فجر کی پابندی کرے۔ اکثر لوگ اس نماز کی پابندی نہیں کرتے، ساری نماز پڑھ لیں گے، چاروں نمازیں، لیکن فجر کی نمازیں چھوڑ دیں گے۔ اب کچھ لوگ یہ شکایت کریں گے کہ ہم فجر کی نماز کیسے پڑھیں، ہماری تو آنکھ نہیں کھلتی۔ تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جب ہم رات کو تو 2-3 بجے سوئیں گے تو 5 بجے کیسے آنکھ کھلے گی؟ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سوئے اور جتنے بھی کام ہو وہ پہلے ہی ختم کر لے، اپنے آپ کو جلدی فارغ کر لے، اور پھر پکا ارادہ ہو دل میں اور اپنی کوشش بھی ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے۔ ضرور کھلے گی۔ ایک انسان 10 بجے کا الارم لگائے، 9 بجے کا الارم لگائے تو وہ کیسے 5 بجے 4:30 بجے اٹھے گا؟ چلیے اب جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کے کون کون سے فائدے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ یہ بتایا، فرمایا کہ جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی، یعنی ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز، تو فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ ہر مسلمان کو ایک نہ ایک وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا، مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، تم جنت میں جاؤ گے۔ تو ادھر ہمارے پاس اور کون سا بہانہ رہ جاتا ہے؟ پھر بھی ہم فجر کی نماز نہ پڑھیں تو اس میں ہماری کمزوری ہے۔ اللہ نے جو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ بتا دیا، کامیابی کا راستہ، ناکامی کا راستہ، کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے اور یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی اور دوسرے راستے پر چلو گے تو جہنم ملے گی۔ دونوں راستے کھلے ہیں۔ اب انسان جس راستے پر چلنا چاہے، جس راستے کو چننا چاہے وہ چن سکتا ہے، اپنا سکتا ہے، اسی راستے کو اختیار کر سکتا ہے۔ ایک تو فجر کی نماز کا یہ ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا انسان جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فائدہ یہ بتایا، فرمایا کہ جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھ لیا، فجر کی نماز پڑھ لی، تو وہ انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے دن کے سارے کام آسان کر دے گا، اس کو مشکلات سے نکالے گا۔ اس نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، یہ ایسے ہیں جیسے اس کے آدھی رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو۔ تو جس آدمی نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس کی پابندی کی، تو وہ آدمی ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو۔ اگر ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے اور سو جائے، پھر فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، تو درمیان کا جتنا وقت ہوتا ہے وہ سارا ثواب سے بھر جاتا ہے، مفت کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز کا ایک اور فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے اندھیروں میں جو لوگ کثرت کے ساتھ مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو، ان کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ فجر کی نماز کے لیے انسان نکلتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے کہ یہ اندھیرا والی نماز ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن انسان قربانی دیتا ہے، وضو کرتا ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندھیروں کے بدلے قیامت کے دن اسے روشنی عطا کرے گا، نور عطا کرے گا، اور قیامت کے دن جس آدمی کو نور مل گیا اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے لیے اللہ کی رضا کے دروازے کھل جائیں گے۔ فجر کی نماز کا ایک اور فائدہ ہے کہ جو
انسان فجر کی نماز کی پابندی کرے گا، اس آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں یعنی فجر کے وقت میں برکت دے دو۔ جو انسان صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا، نماز ادا کرے گا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی، اس کے لیے پھر برکت تو لازمی ہے، پکی ہے۔ ہمارے دن میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ دن کو ہم کئی طرح کے کام کرتے ہیں لیکن ادھورے رہ جاتے ہیں، مزہ نہیں آتا کام کرنے میں، تو یہی بے برکتی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرو، پھر کام شروع کرو، دیکھو کیسے برکتیں ملے گی۔ ان نمازوں کے فائدے میں سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اس نماز کی پابندی کرتا ہے، فجر کی سنتیں پڑھتا ہے، اس کے 2 فرض پڑھتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ایک انسان فجر کی نماز پڑھ لے تو یہ سمجھ لے کہ اس کو سب کچھ مل گیا، دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اس کی پڑھی ہوئی نماز کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ یہ نماز اللہ کے دربار میں بتائے گی، اس کی سفارش کرے گی، نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں بڑھائے گی، قیامت کے دن اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھلیں گے۔ یہ سب کچھ فجر کی نماز سے ملے گا۔ فجر کی نماز کا جو آخری فائدہ میں بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز ادا کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے آتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان کیا کر رہا ہے، کوئی انسان سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے یا نیند کے مزے لے رہا ہے، وہ غافل ہے یا عبادت کرنے والا ہے۔ جب فرشتے آ کر دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے کہ آپ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ جا کر اللہ کو بتائیں گے۔ حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن اس کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے کے پاس سے اس حال میں آئے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو دیکھو کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ فرشتے آپ کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کا چرچا آسمانوں میں ہوگا، تو اس لیے اس نماز کی پابندی کریں۔ نماز فجر کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ 3 بار آپ یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے فائدے آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فجر کی نماز پڑھ چکے تو کسی سے بات کرنے سے پہلے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لو۔ اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ تعالیٰ آگ سے تمہیں امن لکھ دے گا، یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا، جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھے۔ اس کا مطلب ہے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے نجات عطا فرما۔ اسی طرح شام میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لو۔ اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ تعالیٰ آگ سے تمہیں امن لکھ دے گا، یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا، جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت معاذ ابن جبل کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ اور عصر کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، استغفراللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اگر وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرے گا، 10 گناہ مٹا دے گا، 10 درجے بلند کرے گا اور 4 غلام آزاد کرنے کو
ثواب عطا کرے گا، اور مغرب کے بعد جو پڑھے گا اس کی بھی یہ فضیلتیں ہیں۔ تو نماز فجر کی پابندی بھی کرے، اور جو وظیفہ میں نے پیش کی ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین۔